آج خدا نے ہمیں پینتیکوست کے دن کی مقدس اور مبارک عید بخشی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ساری دنیا میں سیون کے سب فرزند روح القدس کی بکثرت برکات پینتیکوست کے دن کے وسیلے خدا سے پائیں۔ 2000 سال پہلے یسوع مردوں میں سے جی اٹھے اور اپنے جی اٹھنے کے 40 دنوں بعد آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ یسوع پر ایمان رکھنے والے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین مرکز کے بالا خانہ میں جمع ہوئے اور 10 دنوں کے لیے سنجیدگی سے دعا کرتے رہے۔ پھر پینتیکوست کے دن کی صبح آئی۔ پینتیکوست کی پہلی برسات کا روح القدس مرکز کے بالا خانہ میں نازل ہوا تھا، اور پھر اس دن سے اس نے خوشخبری کی ایسی چنگاری بھڑکائی کہ دھماکہ خیز انداز سے پھیلی۔ اسی وجہ سے ہم نے اٹھائے جانے کے دن سے پینتیکوست کے دن تک 10 دنوں تک صبح سویرے اور شام کو دعا کی تھی۔ اس وقت ابتدائی کلیسیا زیادہ تر لوگوں کو یہ گواہی دینے سے قاصر تھی کہ یسوع مسیح نجات دہندہ تھے جو جسم میں زمین پر آئے تھے۔ تاہم پہلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بعد مقدسین نے اعلان کیا کہ یسوع ہی مسیح اور ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ یہودا، سامریا اور زمین کی انتہا تک منادی کے لیے پینتیکوست ایک بڑا عمل انگیز بن گیا تھا۔ جیسے ابتدائی کلیسیا نے پہلی برسات کا روح القدس حاصل کیا تھا، اسی طرح ہم جو پچھلی برسات کے روح القدس سے ملوث ہوئے ہیں، ہمیں روح اور دلہن کے جلال کی سامریا اور زمین کی انتہا تک منادی کرنی چاہیے، جو روح القدس کے زمانے کے نجات دہندہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پینتیکوست کا وہ خاص کام ہے جو اس زمانے میں ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ خوشخبری کا یہ شاندار کام پینتیکوست کے دن سے شروع ہوا تھا۔ کچھ کو خدا نے زبانوں کی نعمت بخشی، کچھ کو ایمان کی نعمت، اور کچھ کو حکمت کی نعمت، اور کچھ کو علم کی نعمت عطا کی۔ سب نے روح القدس کی بہت سی نعمتیں حاصل کیں، مگر حاصل کی گئی ان نعمتوں کو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ خدا کی طرف سے ملی ان نعمتوں کو انہوں نے یہ اعلان کرنے کے لیے استعمال کیا کہ یسوع ہی مسیحا ہیں جو زمین پر آئے ہیں، وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ جب ہم روح القدس کی نعمتیں حاصل کریں جن کا خدا نے ہم سے پینتیکوست کے وسیلے وعدہ کیا تھا، تو ہمیں اس زمانے میں نجات دہندہ کے طور پر آنے والے روح اور دلہن کے جلال کی سامریا اور زمین کی انتہا تک گواہی دینے کے لیے اپنے دل، جان اور عقل کو وقف کرنا ہے۔ آئیں ہم 2000 سال پہلے پینتیکوست کے دن رونما ہونے والے واقعات پر غور کرتے ہیں۔ اعمال باب 2 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ باب 1 سے کیا ہم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب ایمانداروں نے سنجیدگی سے دعائیں کی تھیں؟ اعمال باب 1 آیت 15 دیکھتے ہیں۔ اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو کتنے تھے تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ کوہ زیتون سے یسوع کے اٹھائے جانے کے بعد 120 ایمانداروں نے پینتیکوست تک 10 دنوں تک کیا کیا تھا؟ اعمال باب 1 آیت 12۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ ہم اعمال باب 2 آیت 1 سے دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے اٹھائے جانے کے بعد وہ 10 دنوں تک مستعدی سے دعا مانگتے رہے، اور آخر کار پینتیکوست کا دن آ گیا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔
کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب ہم اعمال باب 2 دیکھیں تو پینتیکوست کے دن پر روح القدس کی نعمتیں بخشی گئی تھیں۔ روح القدس ان میں سے ہر ایک پر ٹھہرا، اور پھر اس دن سے وہ خدا کی خوشخبری کے کلام کی یہ کہتے ہوئے منادی کرنے لگے کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع قادر مطلق خدا ہے جو آسمان سے آئے تھے۔ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ اور نجات اور گناہوں کی معافی حاصل کرو۔ اس قسم کی منادی پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کے پاک روح کے حصول کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ اعمال باب 2 آیت 37 کی طرف جاتے ہوئے خوشخبری کا کام دیکھتے ہیں۔ آیت 37، اور جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ آیت 40 سے دیکھتے ہیں، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز کتنے مل گئے؟ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ پینتیکوست کے دن روح القدس کی قوت حاصل کرنے کے بعد رسولوں کے تمام عظیم کام وقوع میں آنے لگے تھے۔ آیت 43 سے جاری رکھتے ہیں، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔ اور کیا ہوتا تھا؟ جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ پینتیکوست پر 120 ایمانداروں کے پہلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بعد اچانک 3000 لوگوں نے توبہ کی اور اسی دن نجات پائی۔ ٹھیک اس کے بعد بے شمار لوگوں کے بپتسمہ لینے کا حیران کن کام ہوا، اور خدا کے فضل سے توبہ کی طرف لانا روز بروز جاری رہا۔ چونکہ قلیل عرصے میں خوشخبری دھماکہ خیز طور پر پھیلی تو با اثر مذہب یہودیت کے ماننے والے چونک اٹھے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہر کوئی ان میں شامل ہو جائے گا اور یسوع پر ایمان لے آئے گا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ یہ ایسے ہی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے وہ سرگرمی سے رسولوں کی منادی میں رکاوٹ بننے لگے۔ اعمال باب 4 آیت 17 دیکھتے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ جب شاگرد یہ پکار لگاتے ہوئے یہاں وہاں گئے کہ توبہ کرو، بپتسمہ لو اور یسوع مسیح کے نام میں گناہوں کی معافی حاصل کرو، تو بے شمار لوگ بچائے گئے۔ یوں یہودیت پر چلنے والے لوگ بہت زیادہ خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ یوں انہوں نے شاگردوں کو دھمکا کر خوشخبری کو لوگوں میں مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی اور خوشخبری کے پھیلنے میں رکاوٹ ڈالنے کی بہترین کوشش کرنے لگے تھے۔ ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ پہلے جب شاگردوں نے یسوع کو گرفتار ہوتے دیکھا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے یسوع کا انکار کیا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا۔ تاہم وہی شاگرد اب دلیری سے یسوع کی گواہی دینے لگے تھے۔ ان کی دلیری کے سبب خدا نے بار بار خوشخبری کے لیے دروازہ کھولا۔
جہاں کہیں بھی وہ یسوع مسیح کے نام سے منادی کرتے تھے 3,000 اور حتیٰ کہ 5,000 لوگ ہر روز روح القدس کے حیران کن کام کے وسیلے نجات پاتے تھے۔ آیت 20 سے جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے۔ روح القدس کے وسیلے ایسے حیران کن کام وہاں جاری تھے، جیسا کہ اعمال کی کتاب میں دکھایا گیا ہے۔ پہلی برسات کے روح القدس کی قوت سے خوشخبری سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیلنا جاری رہی۔ باب 5 کی طرف جاتے ہیں، آیت 12 سے دیکھتے ہیں اور پھر آیت 17 دیکھیں گے۔ اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کے چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ آیت 17، پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے، وہ کس کے مارے اٹھے؟ حسد کے مارے اٹھے۔ چونکہ ابتدائی کلیسیا کی خوشخبری تیزی سے پھیلی تھی تو وہ حسد سے بھر گئے تھے۔ آیت 18، اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا، مگر خداوند کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں، لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی ہی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازے پر کھڑے پایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ رسول بہت دلیر اور بہادر بن گئے تھے۔ روح القدس کی قدرت سے ملبس ہونے کے بعد اب وہ اس دنیا میں کسی سے بھی خوف زدہ نہیں تھے۔ خوشخبری کی منادی اور خدا کی مرضی پوری کرتے ہوئے اگر وہ شہید بھی ہو جاتے تو انہیں یقین تھا کہ وہ آسمان میں خدا کی باہوں میں لے جائے جائیں گے۔ چونکہ رسول اپنے سارے دل سے اس پر اعتقاد رکھتے تھے، وہ خوشخبری کی منادی میں بہت دلیر ہو گئے تھے۔ ماضی میں رسول جب بھی سردار کاہنوں کا سامنا کرتے تھے تو وہ ان سے خوف زدہ اور ہراساں ہوتے تھے، مگر روح القدس حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یسوع خدا ہے، اور جس بات کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تمہیں اس سے مسئلہ کیوں ہے؟ یوں انہوں نے دلیری سے خوشخبری کی منادی کی، اور اس طرح سے ناگزیر طور پر یہ خوشخبری کے لیے پھلدار نتائج کا باعث بنا۔
اب اس زمانے میں بھی جب ہم دلیری سے خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو پینتیکوست کی پچھلی برسات کے پاکرو کا کام یقیناً وقوع میں آئے گا. تو کیا اس سے ایک دن میں 3,000 یا 5,000 لوگوں کی نجات کو رہنمائی کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ اگرچہ رسولوں کو دھمکایا گیا اور خطرناک حالات میں ڈالا گیا، پر گملیل نامی ایک فریسی تھا جو شرع کا معلم اور نہایت فہیم تھا. آیت 34 سے جاری رکھتے ہیں. مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو. پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیو، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے چوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے. مگر وہ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے. اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے. وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے. اس وقت شرع کے معلم گملیل نے شاگردوں کو ستانے والے لوگوں کی بھیڑ سے یہ کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سرگنا کو مار ڈالا جائے تو اس کے ماننے والے خود بخود پراگندہ ہو جاتے ہیں. آیت 38. بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیریہ کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو کیا ہوگا؟ تو آپ برباد ہو جائے گا. لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. اگر یہ مؤثر ترین کام خدا کی طرف سے ہے تو پھر چاہے تم کتنا ہی انہیں دبانے کی کوشش کرو، تم انہیں روک نہ سکو گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی ہیں جو اس کام کو پورا کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر یہ تحریک خدا کی طرف سے نہیں تو تم ان سے کوئی کام نہ رکھو، بلکہ یہ قدرتی طور پر مٹ جائے گی. گملیل نے انہیں یہ نصیحت کی تھی. آیت 39 سے دوبارہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. ان کا مطلب تھا تم ہرگز یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا. اب اس زمانے میں بھی جب ہم دلیری سے نئے نام مسیح آنسنگوں کی اور اپنی آسمانی ماں کے جلال کی گواہی سامریہ اور زمین کی انتہا تک دیتے ہیں تو خدا ہم صیون کے سب فرزندوں کو اذیتوں کی بجائے بڑا جلال بخشیں گے. آیت 41. بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. ہمیں اسی کی منادی کرنی ہے. ایک بار شاگردوں نے پینتیکوست پر روح القدس حاصل کیا تھا. انتہائی لازم یہ منادی کرنا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہیں. یہ پیغام کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے نجات پا سکتا ہے یروشلم سے ساری دنیا میں پھیلنے لگا تھا. چونکہ وہ بیٹے کے زمانے میں تھے تو انہوں نے ہر ایک کو گناہوں کی معافی اور یسوع نام سے ملنے والی نجات کی منادی کی تھی. تاہم ہم روح القدس کے زمانے میں رہ رہے ہیں. چونکہ ہم روح القدس کے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک یہ منادی کرنی ہے کہ جو کوئی روح اور دلہن پر ایمان لاتا ہے گناہوں کی معافی اور نجات پائے گا. اس زمانے میں جس میں اب ہم رہ رہے ہیں خدا نے ہمیں بھی پینتیکوست پر پچھلی برسات کا پاکرو بخشنے کا وعدہ کیا تھا. ہمیں ملنے والے روح القدس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں روح القدس کو سلا کر اس کی آگ بجھا دینی چاہیے؟ 10 توڑوں کی تمثیل میں وہ آدمی جسے ایک توڑا ملا تھا اس نے وہ مٹی میں دبا دیا تھا. کیا ہم بھی روح القدس کے ساتھ یہی کرنے والے ہیں، یا ہم اسے ان کی طرح کام میں لانے والے ہیں جنہوں نے 5 اور حتیٰ کہ 10 اور توڑے حاصل کیے تھے؟ آپ سب ہمیں ضرور روح القدس کا استعمال کرنا ہے. 2 نوکر جنہوں نے انہیں بخشے گئے توڑوں کو کام میں لگایا مبارک ٹھہرے تھے. کیا مالک نے انہیں شاباش کہتے ہوئے داد نہیں دی تھی؟
मगर जिसने तोड़ा दबा दिया था उसने कोई दाद नहीं पाई थी, बल्कि उसने यीशु मसीह से डांट और सजा पाई थी। मत्ती बाब 25 में दर्ज इस तमसील को हम अच्छी तरह जानते हैं। खुदा अब हर किसी को रूह कुद्स बख्श रहे हैं। जब तक हमें मिली नेमतों को हम इस्तेमाल ना करें तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमने खुदा से किस किस्म की नेमत पाई है। जब हम मुनादी करते हैं तो सब कुछ हम पर जाहिर हो जाएगा। बाज लोगों को हिकमत की नेमत मिली है, बाज को दानाई की नेमत और बाज को गैर जुबानें बोलने की नेमत, जबकि दूसरों को इन जबानों के तर्जमे की नेमत मिली है। खुदा ने ईद पेंतिकोस्त के वसीले रूह कुद्स की मुख्तलिफ नेमतें अता की हैं। वो नेमतें जो हमें मिली हैं, हमें उन्हें बेकार नहीं जाने देना चाहिए। क्या हमें उन्हें पूरे तौर पर आसमानी बाप और माँ के जलाल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अमाल की किताब बाब 6 की तरफ जाते हैं। अमाल बाब 6 आयत 1। उन दिनों में जब शागिर्द क्या हो जाते थे, बहुत होते जाते थे। खुदा ने हर रोज बरकत नाजिल की, यूं नागुज़ीर तौर पर वो तादाद में बढ़ गए थे। नीचे आयत 7 से देखते हैं। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह क्या हो गई? इस दिन की तहत में हो गई। उस वक्त होने वाली ये नाकाबिले तसव्वुर बात थी। हत्ता के काहिनों की एक बड़ी गिरोह ने भी अपने आप को आजिज किया और सच्चाई के तहत हो गई। ऐसे हैरान कुन और नाकाबिले तसव्वुर वाक़यात वक़ूअ में आने लगे थे। आयत 8 से जारी रखते हैं। और स्तिफनुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाने से जो लिबर्तिनों का कहलाता है और कुरेनियों और अस्कंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्तिफनुस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब शागिर्दों ने पेंतिकोस्त पर पहली बरसात का पाक रूह हासिल करने के बाद मुनादी की थी तो उनकी मुखालफत करने वाले लोग रूहुल कुद्स पाने वालों की दानाई का मुकाबला ना कर सके थे। आयत 11 से जारी रखते हैं। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने इसे ये कहते सुना है कि वही यसु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। हम देख सकते हैं कि इस किस्म के काम पेंतिकोस्त पर रूह कुद्स हासिल करने के बाद इब्तिदाई कलीसिया में मुसलसल वाक़े होते रहे थे। जितनी बातें पहले लिखी गई हैं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं। पहली बरसात के पाक रूह के काम जोशो वलवले से भड़क रहे थे, तो फिर पिछली बरसात के पाक रूह के काम कितने ज्यादा जोरदार होने चाहिए, क्योंकि जो हम हासिल कर रहे हैं वो उस वक्त से 7 गुना ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि खुदा ने हमें रूह कुद्स की 7 गुना ज्यादा बड़ी नेमतें बख्शी हैं, तो हम सब अपने आप को सामरिया और जमीन के इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी के लिए वक्फ करते हुए ईमान रखें। बास को हिकमत की नेमत बख्शी गई थी, बास को दानाई और दिगर को ईमान की नेमत बख्शी गई थी। आज खुदा हम में से हर एक को खुशखबरी के लिए दरकार नेमत बख्शेंगे। शायद आप पूछें, मुझे किस किस्म की नेमत मिली है? अगर आपको यकीन नहीं तो फिर मुनादी करें। जब आप मुनादी करते हैं तो खुदा आपको आगाह करते हैं कि आपने किस किस्म की नेमत पाई है। किताब मुकद्दस में दर्ज है कि जिन्होंने स्तिफनुस के सुनाए कलाम की मुखालफत की थी वो रूह कुद्स की दानाई का मुकाबला ना कर सके। चाहे कैसी ही नेमतें बख्शी गई थीं, वो सब उस जमाने के निजात दहिंदा की गवाही देते थे। एलोहिम यानी खुदा बाप और खुदा माँ जो इस जमाने में हमें बचाने आए हैं, उनकी गवाही देने के काबिल बनाने के लिए खुदा हमें पिछली बरसात का पाक रूह मुफ्त बख्शते हैं। आज हम रूह कुद्स की आग को बुझा ना दें, बल्कि हम खुदा के बख्शे रूह कुद्स से तमाम बनिनो इंसान की आसमान की बादशाही को रहनुमाई करें।
مجھے امید ہے کہ ہم سب آسمانی باپ اور ماں کا جلال اور سیون کے جلال کی سامریہ اور زمین کی انتہا تک گواہی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں صبح کی اس عبادت کا آغاز ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔